میں یہاں یہ عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ میرا تعلق حضرت سلطان باہو سے اس طرح ہوا کہ علامہ اقبال میرے والد اکثر ان کا کلام سنا کرتے تھے، اور خصوصی طور پر پنجابی ابیات. ایک خاص ملازم ہمارے ہاں ہوتا تھا جس کا نام دیوان علی تھا، وہ ہارمونیم بجاتا تھا، اور اس سے یہ حضرت سلطان باہو کا کلام، بلے شاہ کا کلام، خصوصی طور پر پنجابی ابیات، یہ انہی سے سنا کرتے تھے، اور اس طرح میرا ان سے تعارف ہوا حضرت سلطان باہو سے. میں یہاں یہ بھی بتا دوں کہ باہو سے مطلب با میں ساتھ، ہو از اللہ، اللہ کے ساتھ. باہو کے یہی معنی ہیں جہاں تک میں سمجھا ہوں، اللہ کے ساتھ ہونا. اچھا، اس میں نہ استغراق کی کیفیت ہے اور نہ ہی فراق کی کیفیت ہے، ساتھ کی کیفیت ہے. تو یہ نقطہ میں سمجھتا ہوں کہ اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے. اس وجہ سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کا شمار ان صوفیاء کرام میں نہیں ہوتا جو خالصتاً وجودی ہیں اور استغراق کے قائل ہیں اور فنا فی اللہ میں بلیو کرتے ہیں. اور یہ بہت اہم بات ہے. یہاں میں یہ بھی عرض کر دوں کہ تصوف کب آیا ہماری تمدنی تاریخ میں؟ تصوف حادثہ کربلا کے موقع پر آیا. حادثہ کربلا ایک ایسا حادثہ ہے جسے میں سمجھتا ہوں کہ دنیا اسلام آج تک اس کو کور نہیں کر سکی، اسے گزر نہیں سکی، کیونکہ یہ ایک ایسا موقع تھا جب پیغام محبت کی ضرورت تھی، جو کہ اسلام کا اصل پیغام ہے. اور اسی زمانے میں ہمیں تقدیر کے متعلق جو ہمارے علم کلام میں مختلف قسم کے مدرسہ فکر اس وقت وجود میں آئے. اموی بادشاہوں کے زمانے میں جو خصوصی طور پر فرقہ سامنے آیا، مرجعی وہ کہلاتے تھے علم کلام میں، اور یہ مرجعی فرقہ اخلاقیات کا یہ کہتے تھے کہ جو بھی کچھ ہوتا ہے اللہ کے حکم سے ہوتا ہے. تو اس لیے جو بھی حادثہ کربلا ہوا یہ اللہ کی خواہش تھی، اس لیے اس کو قبول کرو. یہ اللہ کی مرضی سے ہوا ہے، اس لیے اس کو قبول کرو. اور اموی خلفاء نے ان کو انکریج کرنے کی کوشش کی، یہ مرجعی فرقے کو. اور مرجعی فرقے ہی سے وہ تقدیر کا کنسپٹ اسلام میں آیا جس کو ہم کہتے ہیں کیا؟ قسمت، کہ جو کچھ لکھا ہوا ہے وہ پہلے لکھا ہوا ہے، اس کو آپ تبدیل نہیں کر سکتے. اس کے بعد کے زمانے میں صوفیاء کرام میں دوسرے مکتبہ ہائے فکر بھی آئے، جنہوں نے جن کو کہہ لیجیے قدریہ کے جبریہ کے مقابلے میں قدریہ فرقہ کہا جاتا ہے. یہ سارے تقدیر کے مختلف انٹرپریٹیشنز ہیں. قدریہ، جبریہ، دو فرقے تو دیے تھے. جبریہ تو ہیں وہی مرجعی جو یہ کہتے ہیں جو بھی ہوتا ہے اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، اس لیے اس کو ایکسیپٹ کرو. لہٰذا حادثہ کربلا کو ایکسیپٹ کرو کہ یزید نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسے کو قتل کیا. اور یہ بہت بڑا المناک میں سمجھتا ہوں ہمارے تمدنی تاریخ میں واقعہ ہے. اب میں آ جاتا ہوں اس بات کی طرف کہ یہ صوفیاء کرام نے محبت کا سبق، جس کا اعظم ظفر صاحب نے بھی ذکر کیا ہے، یہ محبت کا جو تصور ہے یہ تو حضور کی تعلیمات میں بھی موجود تھا. اور پہلے اس کا ذکر اس معنی میں، اس انداز میں کیوں نہیں ہوا؟ یہ فرقہ واریت کی ابتدا تھی ہمارے ہاں جو حادثہ کربلا کی شکل میں نمودار ہوئی. لیکن اس کے بعد کی تاریخ لے لیں، آ جائیے بر صغیر کی طرف آ جائیے. یہ تو میں ایسے ہی مثال کے طور پر آپ کو بتا رہا تھا. بر صغیر میں ہم سب، آپ سب جو یہاں بیٹھے ہوئے ہو،
ہم اس لیے مسلمان ہوئے تھے جہاں صوفیاء کرام کے سبب، یہاں پر علماء کی تبلیغ سے ہم مسلمان نہیں ہوئے، ہم صوفیاء کے پیغام محبت کے سبب مسلمان ہوئے ہیں، اور انہی کی کنٹریبیوشن ہے، انہی عارفین کی کنٹریبیوشن ہے حضرت سلطان باہو جیسی شخصیات کی کہ ہم مسلمان ہیں۔ اور آپ دیکھیے حضرت سلطان باہو شاہ جہان کے زمانے میں پیدا ہوئے، آپ حضرت علی کی اولاد میں سے تھے، اور یہ وہ زمانہ ہے جو کہ دین الہی کا وقت گزر چکا تھا، دار عاشقوں کا زمانہ گزر چکا تھا۔ یہ تصوف کی وہ شکلیں ہیں جو اسلام کے عین مطابق نہیں ہیں، لیکن جہاں آپ حضرت سلطان باہو کے کلام کو پڑھتے ہو، ان کی مختلف ویو پوائنٹس ہیں، انہوں نے اردو میں بھی لکھا، پنجابی میں بھی، فارسی میں بھی، اور نثر میں بھی اور نظم میں بھی، اور اس میں جو بھی پیغام انہوں نے دیا ہے اس میں مختلف ایسپیکٹس ہیں۔ ایک تو چیز جس پہ ایمفیسس ہے، ان کا تعلق اس طریقے سے ہے جو ایمفیسائز کرتا ہے کہ ہم نے طریقہ اگر اختیار کرنا ہے تو شریعہ کو چھوڑنا نہیں، یعنی شریعت اور طریقت اکٹھے چلیں۔ اچھا، یہ بہت کم اس طرح کے مسلک بر صغیر کے علماء صوفیاء کرام کے ہیں جن میں یہ بیلنس ملتا ہے کہ طریقت ہو لیکن اس کے ساتھ ہی شریعت کی پابندی بھی ہو۔ حضرت سلطان باہو کی زندگی میں مختلف ایسے کرشمے ہیں، ایسی واقعات ہیں جن کے آپ کو ذکر ملتا ہے کہ کس طرح مثلا ایک موقع آیا جس وقت آپ استغراق کی کیفیت میں تھے، جس کو سکر کہتے ہیں، سکر کی کیفیت میں چلے گئے اور نمازیں قضا ہو گئیں، روزے قضا ہو گئے، اتنا طویل یہ سفر تھا۔ جس وقت سکر کی کیفیت دور ہوئی، صحف میں آئے تو فرمایا کہ میں نے کتنی نمازیں میری قضا ہو گئی ہیں، روزے قضا ہو گئے ہیں، ساری نمازیں پڑھیں، سارے روزے رکھے جو بھی اس مدت میں قضا ہوئے تھے۔ تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایسے صوفیاء کرام جن کو یہ درد ہو کہ شریعت کو نہیں چھوڑنا، طریقت کے ساتھ شریعت بھی لازمی ہے، اور پھر ان کی تو شروع سے ہی جہاں تک میں سمجھا ہوں کہ ایک طرح سے روحانی کہہ لیجئے اللہ تعالیٰ کی روحانی فیاضی ان پر تھی۔ ان کی والدہ بھی ایک طرح کی صوفی تھی، والد بھی اسی طرح صوفی تھے، اور عجیب و غریب بات یہ ہے کہ جس وقت یہ دودھ پیتے تھے تو اگر رمضان کا مہینہ ہے تو سحری کے بعد دودھ نہیں پیتے تھے ماں کا، افطار خدا سے بات چیت ہو سکتی ہے۔ ایک تو پیغمبر ہیں جن کا رتبہ سب سے بلند ہے، اور وہ تو الہام کے ذریعے خدا ان سے ہم کلام ہوتا ہے۔ دوسرے عارفین ہیں جن سے خدا کشف کے ذریعے ہم کلام ہوتا ہے، اور تیسرے عرفہ شاعری ہیں، عرفہ شعراء ہیں جن سے اللہ تعالیٰ کس طرح ہم کلام ہوتا ہے، کس طرح بات کرتا ہے، روحانی فیض کے ذریعے، جس کو القاء کہتے ہیں۔ سو یہ القاء جب عارف میں موجود ہو تو وہ شاعری بھی ایک طرح سے روحانی شاعری اختیار کر لیتی ہے، اور ان کو سمجھنے کی ضرورت اس اعتبار سے آتی ہے کہ وہ پیغمبر نہ بھی ہوں لیکن وہ ایک طرح سے پیغام ان کا اسی طرح کا ہوتا ہے۔ اس میں آپ مولانا روم کو شمار کر سکتے ہیں، اس میں آپ اور بھی جو ہمارے شعراء ہیں ان کو استعمال ان کا ذکر کیا جا سکتا ہے۔ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ذکر کیا، احسن ظفر صاحب نے بھی ذکر کیا، اس سے پیشتر اکرم ذکی صاحب نے بھی بتایا کہ ہم کس ماحول میں سے گزرے ہیں۔
خاص طور پر خصوصی طور پر پاکستان جو بنا اس کی بنیادیں کیا تھیں، اس پہ آپ کو علم ہے کہ اس کی مخالفت بھی ہوئی، اور مخالفت بھی ہمارے بعض علماء حضرات نے اس بنا پر کی۔ مولانا حسین احمد مدنی کی علامہ اقبال کے ساتھ جو مناظرہ ہوا تھا، اس میں وضاحت تھی کہ علامہ اقبال کا سٹینڈ یہ تھا کہ حضور نے ہمیں جو ملت کا تصور یا امت کا تصور دیا ہے، خاص طور پر مہاجرین اور انصار کو آپس میں مدغم کر کے، وہی اسلامی قومیت ہے۔ لیکن مولانا حسین احمد مدنی اس وقت کے جو شیخ الاسلام دیوبند کے تھے، ان کا یہ فرمان تھا کہ نہیں، ہم قوم کے اعتبار سے ہندوستانی ہیں لیکن ملت کے اعتبار سے مسلمان ہیں۔ تو علامہ کا فرمان تھا کہ حضور سے جو ہمیں سبق ملا ہے، اس میں قوم اور ملت کے ایک ہی معنی ہے، لہٰذا مسلمان کی قومیت جو ہے وہ اسلام ہے۔ تو یہ اختلاف جو ہے اس وقت بہت ہی ایمیننٹ تھا، جس کا حل اقبال نے یوں پیش کیا جیسے میں نے آپ کے سامنے عرض کیا۔ بعد میں اسی بنا پر کہ ہماری قومیت اسلام ہے، یہ ملک وجود میں آیا، لیکن اس ملک میں وجود میں آنے کے متعلق جو اقبال کا حصہ ہے، اس میں تو سینٹرل آئیڈیا جو ہے وہ خود ہی فرماتے ہیں کہ مذہب زمانہ قدیم میں علاقائی تھا۔ یہودیت نے تعلیم دی کہ مذہب نسلی ہے، نسل سے چلتا ہے۔ مسیحیت نے بتایا کہ مذہب خالصتاً ذاتی ہے، لیکن اسلام بقول اقبال نے یہ فرمان دیا کہ مذہب نہ علاقائی ہے، نہ نسلی، نہ ذاتی، بلکہ خالصتاً انسانی ہے۔ اچھا، اب یہ پیغام کہ اسلام خالصتاً انسانیت کے لیے پیغام ہے، مذہب ہے، یہ صوفیاء کرام سے ہی اقبال نے تصور اخذ کیا ہے۔ اس کے پیچھے کوئی عقلی استدلال نہیں ہے۔ آپ کو علم ہے کہ ہمارے جو ذرائع علم ہیں، جو علم حاصل کرنے کے ذرائع ہیں، ہمارے پاس 3 ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے رکھے ہیں۔ ایک عقل ہے، دوسرا وجدان، اور تیسرا حواس۔ لیکن ہم محسوس کی دنیا میں رہتے ہیں، اس لیے وجدان کا ذکر کوئی نہیں کرتا۔ وجدان مفقود ہوتا جا رہا ہے۔ وجدان سے میری مراد عرفان ہے۔ عرفان ہمارے ہاں مفقود ہوتا جا رہا ہے، لیکن اللہ کو جاننے، اس سے بات کرنے کی صورت ہی عرفان کے ذریعے ہے، کیونکہ یہ معرفت کا ہی علم ہے جو آپ کو اللہ تک پہنچاتا ہے۔ اگر وہ علم آپ کے ہاں مفقود ہوتا جا رہا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم محسوس کی دنیا میں رہتے ہیں۔ ہم وہ چیز بلیو کرتے ہیں جس کو دیکھ سکتے ہیں، وہ چیز بلیو کرتے ہیں جس کو سن سکتے ہیں، چکھ سکتے ہیں، محسوس کر سکتے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس محسوس کی دنیا میں رہنے کے سبب ہم ایک خزینہ جو ہے اس کو فراموش کر رہے ہیں۔ لہٰذا ان شخصیات کی فرمودات جو ہیں ان کو آج کے نوجوان کو سمجھنے کی ضرورت ہے، خصوصی طور پر پاکستان جن حالات سے یہ گزر رہا ہے، جس قسم کی تعبیریں ہم مذہب کی کر رہے ہیں اور جس میں اختلافات دن بدن بڑھ رہے ہیں، ان کو نگاہ میں رکھتے ہوئے یہ پیغام ہمیں بزرگوں کی طرف سے، خاص طور پر صوفیاء کرام سے ہمیں ملا ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے کی کوشش کریں۔ ہمارے یونیورسٹیوں میں میں سمجھتا ہوں کہ بہت ضروری جو موضوع ہے ایک مسلمان یونیورسٹی کے لیے، وہاں تقابل ادیان کا موضوع ضرور ہونا چاہیے، تاکہ آپ کو محسوس ہو سکے کہ کتنے اور مذاہب ہیں جن کے ہم بہت قریب ہیں۔ مثال کے طور پر آپ پارسیوں کا مذہب ہی لے لیں، یہ زرتشتیوں کا مذہب لے لیں۔ یہ لفظ جو آپ نماز کا استعمال کرتے ہیں، روزے کا استعمال لفظ کرتے ہیں، یہ ہمارے الفاظ نہیں ہیں، مسلمانوں کے الفاظ
تو نماز کے لیے صلاۃ ہے, روزے کے لیے صوم ہے. لیکن ہم صوم اور صلاۃ نہیں کہتے, ہم کہتے ہیں روزہ. روزہ تو ان کا زرتشتیوں کا لفظ ہے. ہم کہتے ہیں نماز, یہ زرتشتیوں کا لفظ ہے. زرتشتیوں کو بھی 5 نمازیں ہیں. ہم ہندوستان میں رہے, یہیں پلے, ہم پرارتھنا کیوں نہیں کہتے نماز کو؟ ہم روزے کو برت کیوں نہیں کہتے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ زرتشتی مذہب جو کہ ہمارے ساتھ ہی ایران میں تھا, جس کو ہم نے خود ہی فنا کیا, ایرانین ایمپائر کا خاتمہ کیا, جس طرح رومن ایمپائر کا خاتمہ مسلمانوں نے کیا, تو اس کے مطابق تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ کتنے اور مذاہب ہیں. اللہ تعالیٰ بھی قرآن مجید میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں کہ آپ کو بعض نبیوں کے نام بتا دیے, بعضوں کے نہیں بتائے. کون ہیں وہ جن کے نام نہیں بتائے گئے؟ جو بتائے گئے ہیں وہ تو سارے کے سارے وہ انبیاء ہیں جو سامی ہیں, لیکن سریانی انبیاء بھی تو ہیں. سامی انبیاء کے نام بتائے گئے ہیں, سریانی انبیاء کے نام نہیں بتائے گئے. وہ کون ہیں؟ تو اس کا مطلب یہ کہ علامہ اقبال جب یہ شعر کہتے ہیں, اگر ہو عشق تو ہے کفر بے مسلمانی, نہ ہو تو مرد مسلمان بھی کافر و زندیق. تو یہاں عشق سے کیا مراد ہے؟ یہ عشق وہی عشق ہے جس کا ذکر آپ کو سلطان باہو میں بھی ملتا ہے. سارے صوفیاء کرام میں آپ کو اسی عشق کا تصور ملتا ہے. یہ عشق صرف خدا سے ہی عشق نہیں, یہ عشق کا تعلق انسانیت سے عشق ہے, اور اسلام جو ہے اس کا پیغام ہی ساری انسانیت کے لیے ہے. اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں ہمیں بہت سی ایسی چیزوں کی ضرورت ہے ہماری یونیورسٹیوں میں, جہاں پہ اس قسم کی تعلیم دی جائے کہ ہم محسوس کر سکیں کہ اسلام کا اصل پیغام کیا ہے, اس کی روح کیا ہے, اور ہم اس تک پہنچنے کی کوشش کریں, بجائے اس کے کہ تفرقے میں چلے جائیں اور اس قسم کی صورت حالات پیدا کر دیں جہاں کہ ہم ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں. اور دشمن بھی بلا وجہ, کوئی وجہ ہی نہیں دشمن بننے کی. کیوں ہمیں چھوٹی چھوٹی بات پر اختلاف کرنے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے؟ کیوں ہم اتنی وسعت ہمارے میں کیوں نہیں آتی؟ حضور کا فرمان ہے کہ ڈفرینس آف اوپینین ان مائی کمیونٹی از اے ڈیوائن مرسی. یعنی اختلاف رائے میری امت میں, اختلاف رائے اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. آپ اس کو زحمت کیوں بناتے ہو؟ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. پھر حضور کا فرمان ہے مائی کمیونٹی ول نیور ایگری آن این ایرر. کسی غلط بات پر یہ کبھی اکٹھے نہیں ہوں گے. درست ہے. تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کیوں ہم اس قسم کا اتحاد اپنے ملک میں نہیں لے آ سکے جو کہ ہمارے مذہب کا بنیادی عقیدہ ہے. پاکستان کا مقصد ہی اگر اسلام کے نام پر بنا ہے تو یہ انسانیت کے نام پر بنا ہے, اور اس میں نہ فرقہ بازی ہونی چاہیے اور نہ مائنورٹیز کو کسی قسم کی انسیکیورٹی محسوس ہونی چاہیے. اور یہی چیز ابھی میں ایک رسالہ پڑھ رہا تھا جس میں کسی نے حضرت امام باہو پر ہی رسالہ لکھا ہوا ہے, اور اس میں ذکر کیا ہوا ہے کہ امام باہو کے ہاں وہی تصور ملتا ہے جو اقبال کہتا ہے کہ اسلام کا اصل مقصد روحانی جمہوریت کا قیام ہے. یعنی اقبال تو روحانی جمہوریت کی اصطلاح استعمال کرتے ہیں اپنے ریکنسٹرکشن لیکچرز میں. جو خطبہ ان کا اجتہاد کے متعلق ہے اس کے آخری پیرا میں وہ بتاتے ہیں کہ اسلام کا اصل پیغام جو ہے وہ روحانی جمہوریت کا قیام ہے. اب یہ روحانی جمہوریت, اس پر اقبال کے ایک نقاد ولیم کینٹویل اسمتھ, غالباً ولیم کینٹویل اسمتھ ہے یا گب ہے, اس نے کہا ہوا ہے کہ یہ تصور اقبال نے تصوف سے لیا, متصوفین سے لیا ہے اسپرچل ڈیموکریسی کا, اور یہ متصوفین کو برا کہتا ہے اور پھر بھی ان سے یہ تصور لیتا ہے. حقیقت یہی ہے کہ ان کو علم نہیں کہ اقبال نے کبھی, جہاں تک وجودی متصوفین ہیں, ان کے اخلاقیات پر اعتراض نہیں کیا. اگر اعتراض کیا ہے تو ان کی مابعد طبیعات پر کیا ہے, ان کی میٹافزکس پر کیا ہے, ان کی ایتھکس پر نہیں کیا.
میٹافزکس پر اس لیے کیا ہے چونکہ استغراق کے خدا میں استغراق کے قائل اقبال نہیں ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ میں خدا سے جتنا دور بھاگنے کی کوشش کروں اتنا ہی جائز ہے. میں خدا بلکہ یہاں تک کہتے ہیں کہ انسان کا مقصد خدا میں غرق ہونا نہیں بلکہ خدا کو اپنے اندر غرق کرنا ہے. وہ تو انسان اور خدا میں فرق ہی نہیں کرتے. اور یہ بھی ایک کفر کا ان پر الزام ہے کہ وہ خدا اور انسان کو تقریباً برابر کر دیتے ہیں. جس وقت وہ کہتے ہیں کہ خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، کہ میں اسی طرح کائنات کو بنا دیتا ہوں جس طرح تو چاہتا ہے. اقبال اس حد تک چلے جاتے ہیں کہ وہ انسان کو اتنا بلند کر دیتے ہیں. اور یہ جب اسرار خودی شائع ہوئی تو سب سے زیادہ جو 3 سال یہ ہنگامہ قلمی ہنگامہ چلتا رہا جس میں صوفیاء کرام ہندوستان کے اقبال کے مخالف تھے اس بنا پر کہ یہ خودی کا سبق کیوں دے رہا ہے. اور اقبال خود مہاراجا رام کرشن رائے کو جو حیدرآباد کے وزیر اعظم تھے ان کو خط میں لکھتے ہیں، ان کے دوست تھے، وہ خط میں لکھتے ہیں میرا اپنا ذاتی طبیعت کا رجحان بھی بے خودی کی طرف ہے، لیکن مجھے حکم ہوا ہے کہ اسرار خودی لکھو، اس وقت ضرورت ہے. کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ مسلمان جو ہیں وہ کانشیس ہو جائیں. وہ تو کہہ لیجئے زوال کی کیفیت سے گزر رہے تھے. اس لیے ان کو خودی کا سبق دینے کی ضرورت تھی. اور خودی کا سبجیکٹ سے مراد یہ تھا کہ خدا نے اپنی روح تم میں پھونکی ہوئی ہے، تم تو کوئی بیکار شے نہیں ہو. جو فرشتوں نے کہا تھا کہ اس کو آپ کریٹ کیوں کر رہے ہیں آدم کو، یہ تو فساد پیدا کرے گا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ جواب دیا تھا کہ جو کچھ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. تو ابھی تو آپ نے کئی مراحل سے آگے گزرنا ہے، اور مراحل سے آگے گزر کے آپ نے تو خدا کے قریب پہنچانا ہے. ہمکار بن جاؤ گے خدا کے. اللہ تعالیٰ تو آپ سے یہ توقع رکھ رہا ہے، اور ہم ابھی نیچے سے نیچے کیوں چلتے جا رہے ہیں؟ اپنے آپ کو پان لینا، اپنے آپ کو سمجھ لینا، جان لینا خودی ہے. اور یہی خودی آپ کو ہر اس صوفی میں نظر آئے گی جو صحیح معنوں میں اسلامی تصوف میں بلیو کرتا ہے. اور یہی خودی جو ہے یہ ایک ایسا سبق ہے جس کا تعلق خدا کے ساتھ ہے. علامہ اقبال پوچھتے ہیں شاعر کے متعلق ہری بھرتری سے بہشت میں، جاوید نامے میں، ان سے کہتے ہیں کہ یہ شعر جو میں کہتا ہوں یہ میری اپنی خودی سے آتا ہے یا خدا کی طرف سے آتا ہے؟ یہ ہری بھرتری سے اقبال پوچھتے ہیں. غالب کا بھی شعر ہے، آتے ہیں غیب سے مضامی خیال میں، غالب سریر خامہ نوائے سروش ہے. تو اسی طرح یہ سوال اقبال کرتا ہے اس سے ہری بھرتری سے، جو کہ سنسکرت کا بہت بڑا شاعر ہے. کہتا ہے کہ مجھے بتاؤ کہ یہ شعر جو میں کہتا ہوں یہ میری اپنی خودی سے آتا ہے یا خدا کی طرف سے آتا ہے؟ تو اس کا جواب دیتا ہے کہ کسی کو معلوم نہیں کہ شاعر کا مقام کیا ہے. نبی اور ولی تو خدا کے حضور میں پہنچ کے مطمئن ہو جاتے ہیں، یہ شاعر کا وقت اس کی بے چینی وہاں بھی نہیں جاتی. تو اب اس سے اندازہ کریں کہ یہ جو ارواح ہیں ایسے کہہ لیجئے عارفین جو کہ شعراء بھی ہیں، یہ بے چین شخصیات ہیں. انہیں کہیں بھی چین نصیب نہیں ہوتا جب کہ انسانیت اس نہج پر نہ پہنچ جائے جہاں وہ اس کو پہنچانا چاہتے ہیں، محبت کے طرف. میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ حضرت سلطان باہو کا پیغام ہی اسی وجہ سے ہے کہ وہ ایک بے چین روح ہے. ایک بے چین روح ہے جن میں سے اقبال منصور حلاج کا ذکر کرتے ہیں، اور غالب کا، اور قرۃ العین طاہرہ کا، کہ یہ 3 ارواح جاوید نامے میں خدا نے کہتا ہے کہ میں تمہیں بہشت دیتا ہوں، تو وہ کہتے ہیں نہیں، ہمیں بہشت کی تعطیل منظور نہیں، ہم آوارہ کائنات میں پھرتے رہنا کو زیادہ پسند کرتے ہیں. تو یہ آوارہ بھٹکتے رہنا ان لوگوں کی کہہ لیجئے سرشت میں ہے جب تک کہ وہ مقاصد پورے نہیں ہوتے جن کے سبب خدا نے اپنی محبت کا پیغام انسانیت کو دیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت کچھ ہے جو کہ حضرت امام باہو، حضرت سلطان باہو کے متعلق سمجھنے کی ضرورت ہے. اور میں تو نوجوانوں کو
یہی تلقین کروں گا کہ ان کو سمجھنے کی کوشش کریں، صوفیاء کرام کی تحریروں کو پڑھیں اور پڑھ پہ اس کو فکر کریں، غور کریں اور ان مقاصد کو پانے کی کوشش کریں، کم سے کم پاکستان جن حالات سے گزر رہا ہے، تاکہ ہم سنبھل سکیں اور صحیح راستے پر آ سکیں۔